أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آپ سب کو ماہ رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کی توفیق ہے، اس نے ہمیں ایک اور خوبصورت رمضان دکھایا کہ ہم اس کی طرف پلٹیں، ہم توبہ کریں، اس کے حضور جھک جائیں اور وہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ قرآن مجید کا خوبصورت تحفہ مسلمانوں کو اس رمضان المبارک کے مہینے میں ملا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کے مفہوم کو، اس کے معنی کو جانیں اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی پوری کوشش کریں۔ یاد رکھیے گا، یہ رمضان اللہ کی طرف سے دی ہوئی آپ کے لیے ایک اور مہلت ہے کہ میری طرف پلٹ آؤ۔ ہمارے کتنے ہی پیارے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ اس رمضان میں تھے، آج نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زندگی ہمارے لیے مہلت ہے، ہمارے لیے وقت ہے کہ ہم پلٹ جائیں، اس کو یاد کریں، اس کو راضی کر لیں۔ تو اس دفعہ رمضان المبارک میں شعوری مسلمان ہو کر آپ نے یہ رمضان گزارنا ہے، اس کے ایک ایک منٹ کو، ایک ایک سیکنڈ کو یوٹیلائز کرنا ہے، اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ الحمدللہ وما توفیقی الا باللہ، ہم نے دورہ قرآن پاک 2023 کا آغاز کیا اور آج ہم پڑھیں گے پارہ نمبر 14 ربما، اور جانیں گے کیا ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغامات اس بارے میں ہمارے نام۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پارہ نمبر 14۔ پارہ نمبر 14 میں ایک بہت خوبصورت نقطہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں اور ہمارے لیے آج کل کے دور میں بہت ضروری ہے، وہ ہے حکمت اور عمدہ نصیحت۔ آج بہت سے نوجوان، بہت سے بچے قرآن سے دور ہو گئے کیونکہ ان کو حکمت سے نہیں سمجھایا گیا۔ آج بہت سے ہمارے پیارے قرآن سے بدظن ہو گئے، قرآن کے راستوں پہ نہیں آنا چاہتے کیونکہ ان پہ طعنہ زنی کی گئی، ان پہ غصہ کیا گیا، ان کو جہنم سے بہت ڈرایا گیا، حکمت سے انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنا نہ سکھایا گیا، اللہ کے ہر احکام میں حکمت عملی ہے یہ نہ بتایا گیا، ان سے نرم لہجے سے عمدہ نصیحت نہیں کی گئی۔ ہم اور پچھلی صدی کے پورے لوگ رسپانسبل ہیں اپنے بچوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے۔ ہر وہ شخص جو قرآن خود فالو کر رہا ہے اور یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ وہ تھانے دار ہے، وہ ٹھیکیدار ہے کسی کو چیک کرنے کا، کسی کا حساب کتاب لینے کا، کسی کے بارے میں ججمنٹس پاس کرنے کا، کسی کو روکنے کا، ٹوکنے کا اور سخت لہجہ اختیار کرنے کا، وہ رسپانسبل ہے کہ آج ہمارے بچے دین سے دور ہو گئے۔ قرآن پاک کی 13 سیڑھیاں ہم چڑھ گئے اور چوتھی پہ قدم رکھ رہے ہیں۔ کہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں کہا کہ ڈنڈے کے زور پہ قرآن سکھاؤ، اپنے بچوں کو مارو، پیٹو، سخت زبان استعمال کرو، طعنہ زنی کرو اور قرآن سکھاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہہ رہے ہیں کہ فرعون کے پاس جاؤ گے تو نرمی سے بات کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے نرم خو تھے کہ کبھی کسی کو نہ جھڑکتے، نہ بری بات کرتے۔ تو کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے صحابہ کرام کو سختی سے قرآن سکھایا ہوگا؟
بالکل نہیں۔ قرآن دلوں میں اترنے والی کتاب ہے، اور دل میں تب اترتی ہے جب اس کو سکھانے والا، اس کے بارے میں بتانے والا نرم ہو، جو حکمت سے اور عمدہ نصیحت سے اپنے سننے والوں کو یہ بتا دے کہ یہ کتاب میری کتاب ہے، یہ کتاب آپ کی کتاب ہے، یہ کتاب ہم سب مسلمانوں کی کتاب ہے۔ پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ ہجر چل رہی ہے۔ سورہ ہجر میں پچھلی قوموں کے انجام کے ذکر کے ذریعے جھٹلانے والوں کو ڈرایا گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں سخت عذاب دیا۔ مشرکین حسرت کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ جی ہاں، آج ہم لوگ جو ویسٹ کے دھوکے میں آ گئے، آج ہم لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم باہر چلے جائیں، باہر سیٹل ڈاؤن ہو جائیں، ہم ان کے رنگ روپ اپنانا چاہتے ہیں، وہ حسرت کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اور ہم آج مسلمان ہوتے ہوئے بھی اپنے اسلام کو بھلا بیٹھے۔ ہر قوم کی ہلاکت کا وقت متعین ہے، اور ان کا بھی وقت آنے والا ہے، لیکن فرشتے لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے کہ قیامت کب آئے گی؟ کیوں نہیں آتی؟ اس کو لے آؤ۔ کہیں آج ہم بھی تو یہ نہیں کہتے؟ ہاں ہاں، جب آئے گی قیامت دیکھی جائے گی، جو ہوگا اس وقت دیکھ لیں گے، کوئی بات نہیں، چند دن گزاریں گے پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ سب ہم نے دھوکے پالے ہوئے ہیں۔ قیامت جب آئے گی تو انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اس کا ایک ایک دن کئی ہزار دنوں کے برابر ہوگا۔ ہم ایک سیکنڈ بھی گرم آگ اپنے اوپر برداشت نہیں کر سکتے۔ کیا ہم 1000 کے برابر ایک دن اس آگ میں جلنا چاہیں گے؟ اپنے آپ کو ٹٹولیے، اپنے آپ کو جگائیے۔ اگر آسمان کا دروازہ کھول کر انہیں اوپر چڑھا دیں تو بھی یہ یہی کہیں گے، ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا۔ قرآن کو جھٹلانے والے لوگوں کے پاس کوئی بھی نصیحت آ جائے، کوئی بھی گائیڈ لائن آ جائے، وہ نہیں مانتے، کیونکہ ان کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان کو ہر شیطان سے محفوظ کر دیا۔ سوری۔ اگر کوئی شیطان چوری سے کچھ سننے کے لیے چلا جائے تو اس پر آگ کا شعلہ پڑتا ہے۔ آج ہمیں ویسٹ نے اتنا گمراہ کیا کہ جب ہم نے کافروں کی بہت سی فلمیں، بہت سے ڈرامے دیکھے تو شوٹنگ سٹارز، گرتا ہوا ستارہ، اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ جب وہ گرتا ہے تو اس سے وش مانگو، وہ پوری کر دیتا ہے۔ ہمارے نئی نسل کے ذہن میں یہ بات اتنی ڈالی گئی کہ وہ یہ بھول گئے کہ اگر میں اس کو دیکھ کے دعا مانگوں گی تو میں تو شرک کا ارتکاب کر رہی ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آسمان کو ہر شیطان سے محفوظ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب کوئی شیطان چوری سے کچھ سننے کے لیے وہاں جاتا ہے تو آگ کا ایک شعلہ پڑتا ہے۔ آج کے بعد جب آپ شوٹنگ سٹارز کو دیکھیں، کوئی گرتے ہوئے ستارے کو دیکھیں تو یاد رکھیے گا کہ یہ آگ کا شعلہ شیطان پہ گرا ہے اس کو جلانے کے لیے، اور اللہ سے پناہ مانگیے گا۔ روزی دینے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، البتہ زمین میں ایک مقدار معین سے نازل کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین حساب رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اسپیسیفک کوانٹٹی سے ہر چیز زمین میں اتاری تاکہ متوازن طریقے سے زمین کو چلا سکے۔ اگر کسی ایک چیز کی کوانٹٹی بھی زیادہ ہو جائے تو زمین اتنی آرگنائز طریقے سے چل ہی نہیں سکتی۔ یہ ہے میرا رب، یہ ہے میرا اللہ جو اتنا آرگنائزڈ ہے، جو اتنا پختہ حساب کتاب رکھتا ہے، اور جو یہ جانتا ہے کہ کس چیز کو کتنا اور کس وقت نازل کرنا ہے۔ اللہ نے انسان کو مٹی اور سوکھ کر بجنے والے گارے سے پیدا کیا۔ میں انسان جو بہت اکڑتی ہوں، اکڑ اکڑ کے زمین پہ چلتی ہوں، میری حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے مجھے مٹی اور سوکھ کر بجنے والے گارے سے پیدا کیا، اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا
کہ میں سڑی ہوئی مٹی سے انسان کو پیدا کر رہا ہوں، جب میں اس کو ٹھیک بنا کر اس میں روح پھونک دوں تب سب اس کے آگے سربسجود ہو جانا۔ چنانچہ جب فرشتوں نے سجدہ کیا، چنانچہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ ابلیس اللہ کا مقرب ترین فرشتہ تھا، جنوں میں سے تھا، لیکن اتنا عبادت گزار تھا کہ فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ ایک سجدے سے انکار کیا ابلیس نے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے وہاں سے نکال دیا۔ آج ہم کتنے سجدوں سے انکار کرتے ہیں۔ آج ہم جب سجدہ کرتے بھی ہیں تو ہمارے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں۔ جو میں سربس جدا ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ آج ہماری نمازیں مردہ ہو گئی۔ آج ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع نہیں رہا۔ نماز پڑھتے ہوئے بھی مجھے 100 خیال آئے، اوہو میں نے پیمنٹ کرنی ہے، دودھ ابل جائے گا، بچہ گر جائے گا، باہر کوئی آ جائے گا، میاں کو کھانا دینا ہے، فلانا کام کرنا ہے، فلانا کام کرنا ہے۔ ایک سجدے سے انکار کیا تھا ابلیس نے، اور آج ہم کتنے سجدوں سے انکار کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ مگر ابلیس نے انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اتر جا آسمان سے۔ اس نے کہا، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دیں۔ فرمایا، جا تجھے اس وقت مقرر تک مہلت دی گئی۔ اس نے کہا، میں تمام بنی آدم کو گمراہ کروں گا۔ جی ہاں، ابلیس نے عہد کر رکھا ہے کہ وہ مجھے، آپ کو، تمام بنی آدم کو گمراہ کرے گا سوائے تیرے بندوں کے جن کو تو نے اپنے لیے خالص کر لیا۔ شیطان، ابلیس انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن عمل انسان خود کرتا ہے۔ اب رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ آ گیا اور کہا جاتا ہے اس مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن بہت لوگ سوال کرتے ہیں، تو پھر بھی لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ شیطان ویسے بھی ہم سے گناہ نہیں کروا سکتا، وہ ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہ ہمارا نفس ہے جو ہم پہ ظلم کرتا ہے، ہم سے گناہ کرواتا ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ کے خالص بندے بن جائیں تو وہ اپنا وار ہم پہ نہیں کر سکتا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا خالص کر لے، آمین۔ یہ اخلاص ہی مجھ اللہ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ کیا ہے؟ اخلاص، اللہ کے لیے خالص ہو جانا۔ ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے قصے اس صورت میں بیان کیے گئے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے احسانات اور نشانیاں بیان فرمائیں۔ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور بیٹے کو کی خوشخبری دی، اور لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کی خبر بھی دی۔ فرشتہ لوط علیہ السلام کے پاس آئے، قوم کی بدکاری کی وجہ سے اس بستی کو اٹھا کر پھینک دیا گیا اور پتھروں کی بارش کی گئی۔ آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ آج بہت سے نازیبا فحش کاموں کو ہم نے حلال کر دیا۔ ہم کون لوگ ہیں جو قرآن نہیں پڑھتے، جو پچھلی قوموں کی باتیں نہیں جانتے یا ان کو صرف قصے کہانیاں سمجھتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار وارن کیا ہے، جاگ جاؤ، یہ کام نہ کرو، اگر یہ کام کرو گے تو یہ سزا ملے گی، ناپ تول میں کمی کرو گے تو یہ عذاب آئے گا، اگر فحش گوئی کرو گے، بے حیائی کے کام کرو گے تو یہ عذاب آئے گا۔ تو ہم کیسے بھٹکے ہو جا رہے ہیں؟ ہم نے آپ کو ساتھ دہرائی جانے والی آیتیں سورہ فاتحہ اور قرآن عظمت والا دیا۔ سورہ فاتحہ کی عظمت بیان کی گئی اور بتایا گیا یہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حق کا اعلان کیجئے، دل تنگ ہو تو تسبیح و حمد کیجئے اور سجدہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ حق کا اعلان کر کے اس پہ ثابت قدمی سے چلو۔ اگر دل تنگ ہو جائے تو کیا کرو؟ دوسروں سے شکوے کرو؟ نہیں، اگر دل تنگ ہو تو اللہ کی تسبیح کرو، حمد کرو اور سجدہ کرتے رہو۔ اس کے بعد ہے سورہ نحل،
नहल कहते हैं शहद की मक्खी। मक्की सूरत है, 16 रुकू हैं, 128 आयात हैं, 1851 अल्फाज हैं, 7835 हरूफ हैं। मक्की सूरत है, इसमें शिर्क की नफ़ी, तौहीद के दलाइल, इनकार के नताइज और वार्निंग दी गई है। अल्लाह के इनामात का जिक्र किया गया है ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, ईमान लाओ और अतात करो। अल्लाह का फैसला आ गया, अब अजाब आने वाला है। अल्लाह ने नुत्फे से पैदा किया इंसान को और बहुत सी नेमतें दी, जानवर, ग़िज़ा, समंदर, ज़ेवरात वगैरह, इतनी नेमतें जिनका शुमार भी नहीं किया जा सकता। खालिक और मखलूक एक जैसे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमें बनाने वाला और हम जो उसकी मखलूक हैं क्या एक जैसे हो सकते हैं? नहीं। खालिक हमेशा सुपीरियर लेवल पे होता है क्योंकि वो बनाता है, वो ज़्यादा जानता है, उसका अक्ल, फ़हम, फ़रासत ज़्यादा होती है। अल्लाह सुब्हानो तआला हमारे खालिक हैं। हम अल्लाह की मखलूक हैं। इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ अल्लाह की मखलूक है, तो खालिक और मखलूक कभी एक जैसे नहीं हो सकते। मुशरिकीन के माबूद मखलूक के मुर्दा और बेशऊर हैं। घमंड वालों का कौल कि कुरान पीछे लोगों की कहानियां हैं। ये लोग खुद के और अपने मानने वालों के गुनाहों का बोझ उठाएंगे। आज हम भी कहीं ये तो नहीं कहते, ये 1400 साल पुरानी किताब है, ये अब अप्लाई नहीं होती, अब तो 2023 का दौर है, अब कैसे अप्लाई होगा? हम मॉडर्निज्म में रहते हैं, क्या हम दोबारा गारों में जाके रहने लगे? अल्लाह सुब्हानो तआला कह रहे हैं घमंड करने वाले, तकब्बुर करने वाले बार-बार इस कुरान को झुठलाते हैं। पिछली कौमों की किस्सों से नसीहत हासिल नहीं करते, बल्कि उनको झुठलाते हैं और उनको पीछे की कहानियाँ कहते हैं। ये लोग, हर इंसान खुद अपने गुनाहों का बोझ उठाएगा। मौत के वक्त से इन काफिरों पर मुख्तलिफ किस्म की सख्त सजाओं का सिलसिला शुरू होगा। एक इंसान की क़यामत उसी दिन कायम हो जाती है जिस दिन वो अपने खालिक हकीकी से मिल जाता है। हमारी मौत का वक्त तयन कर देगा कि हम कहाँ जाएंगे। अल्लाह सुब्हानो तआला हमें नेकोकारों के साथ उठाए, आमीन। मुत्तकियों का कौल कि बेहतरीन चीज़ उतरी है। मुत्तकी लोग क्या कहते हैं कि बेहतरीन चीज़ उतरी है, यानी कुरान मजीद और आखिरत में बेहतरीन घर है। जिन लोगों ने सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा करते हुए तमाम मसाइब बर्दाश्त किए और साबित कदम रहे, इनको हम दुनिया और आखिरत में बहुत बड़ा अजर देंगे। सब्र करने वालों को, अल्लाह पर भरोसा करने वालों को, मसाइब को बर्दाश्त करने वालों को अल्लाह ताला बेहतरीन अजर देंगे। तीसरे हिस्से में हम देखते हैं कि नबी फरिश्ता नहीं, इंसान हुआ करता है ताकि अल्लाह के अहकाम को समझाएं और अमल करके दिखाएं। ये जवाब था कि कुफार के एतराज़ का कि एक इंसान नबी कैसे हो सकता है। क्या मुशरिकीन अल्लाह की ज़मीन और आसमानी अजाब से बेखौफ हो गए हैं? मुशरिकीन अल्लाह की तरफ बेटियों की निस्बत करते हैं जबकि वो खुद अपने लिए बेटियां नापसंद करते हैं। ज़ालिमों को अगर वक्त से पहले सज़ा दी जाए तो एक भी बच ना पाएगा, मगर सबका वक्त मुकर्रर है। बंजर ज़मीन की शादाबी, गोबर और खून के बीच से निकलता हुआ दूध, शहद की मक्खी का दिया हुआ शहद हमारे लिए शिफा है। उम्र के मुख्तलिफ मराहिल, बीवी, बच्चे, पोते इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत हैं। गुलाम और मालिक बराबर नहीं, गूंगा और सेहतमंद बराबर नहीं। ये शिर्क क्यों करते हैं? इसी ने तुम्हें पैदा किया, सुनने, देखने, समझने की सलाहियतें दी, घर, सायादार कपड़े, बचने के वसाइल वगैरह अता किए। अल्लाह ताला अदल एहसान रिश्तेदारों को देने का हुक्म देता है और फहश और मुनकिर का जुल्म ज़्यादती से रोकता है। मजबूत अहद कर लेने के बाद किसी दुनियावी लालच की वजह से इसे ना तोड़ो। अगर किसी चीज़ का अहद कर लिया है तो अल्लाह सुब्हानो ताला को गवाह बनाएं और ज़रा सी उसमें लालच के लिए, ज़रा से मुनाफे के लिए उसको ना तोड़ें। सब्र और नेक अमाल का अच्छा बदला मिलेगा और अच्छी ज़िंदगी भी। तिलावत कुरान के वक्त शैतान से पनाह मांगो। तिलावत से पहले
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने का हुक्म हुआ। जब भी कुरान मजीद की तिलावत करें तो ताऊज़ लाज़मी पढ़ें। शैतान का असर मोमिनों पर नहीं, इनके दोस्तों पर होता है। कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं लिखा है, ना किसी ने इसे सिखाया है, ये अल्लाह ने नाज़िल किया है। मक्का के लोग खुशहाल और पुरअमन थे, मगर जब इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाया, नाशुक्री की, तो अल्लाह ने इन्हें भूख और खौफ से दो-चार कर दिया। नाशुक्री इंसान को बहुत सी मुसीबतों में घेर लेती है। नाशुक्रा इंसान ऐसे खौफ में मुब्तला हो जाता है जो वो खुद भी नहीं जानता। इसलिए नाशुक्री नहीं करनी और लोगों हलाल खाओ और शुक्र करो, हराम से बचो, लेकिन मजबूरी की बात अलग है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम शुक्रगुजार थे, कई खूबियों के मालिक थे, इसलिए इनकी इत्तबा करो। लोगों को हिकमत, बेहतरीन नसीहत और अच्छे अंदाज से दीन की तरफ बुलाओ और ज़्यादतियों पर सब्र करो। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर अल्लाह ने आपको हिदायत दे दी तो आपके प्यारों को अभी वो नहीं मिली, आप इस रास्ते पे चल निकले तो अभी वो आने वाले हैं, उनके बारे में जजमेंटल मत हो। किसी को भी अगर दीन की तरफ बुलाना है तो हिकमत से, उसके कैलिबर के मुताबिक, उसके अकॉर्डिंगली उसको दावत दीजिए, बेहतरीन नसीहत कीजिए, टॉन्ट मत कीजिए और अच्छे अंदाज से नरम तरीके से दीन की तरफ बुलाएं। और फिर अगर आपको कोई बुरा भला कह दे, कोई ऐसी बात कह दे, तो उसकी ज़्यादती पे सब्र कीजिए। आइए देखते हैं आज के 12 पॉइंटर्स क्या हैं। मुशरिकीन की हसरत कि काश वो मुसलमान होते। आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का किस्सा बयान किया गया। फरिश्तों की आमद और हिदायत, हक़ का ऐलान, सूरह नहल, फैसला सिर्फ अल्लाह का, अल्लाह की अता करदा नेमतों का ज़िक्र किया गया, घमंड वालों का कौल और मुत्तकियों का कौल बयान किया गया। नबी फरिश्ता नहीं है, ये बताया गया। कुफ़ार का फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहना, नाउज़ुबिल्लाह। नेमतें, शहद, दूध वगैरह के बारे में बताया गया। गैर अल्लाह की मिसालें दी गईं। नेमतें, समा और बसर, देखना और सुनना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। आखिरी हिस्से में हमने देखा मुनकिरीने किताब को दोहरा अज़ाब होगा। एक अज़ाब कुफ़ार को इस दुनिया में और दूसरा आखिरत में होगा। हमने अमर बिल मारूफ और नही अन मुनकर करना है, तिलावत कुरान करनी है और उससे पहले ताउज़ पढ़ना है, नेमतों पर नाशुक्री नहीं करनी है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे शुक्रगुज़ार बनना है। अमल की बात, हर रोज़ हमने मुसलमान होने पे अल्लाह का शुक्रगुज़ार होना है। यकीन जानिए ये वो नेमत है जो आपके पास है, आप नहीं जानते क्या है। इसके लिए काफ़िर तड़प रहे हैं और जिनके पास ये नेमत आ चुकी है, हमने इसका शुक्र अदा करना है और इसका हक़ अदा करने की पूरी-पूरी कोशिश करनी है। निशानियों पर गौर से अल्लाह का क़ुर्ब और मार्फ़त हासिल करनी है। तक़वा, सब्र और एहसान जन्नत वालों की सिफ़ात हैं। इसीलिए हमने ये सिफ़ात अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करनी है। नाशुक्री से बचना है। मोहसिन की सिफ़ात क्या है? माफ़ करना और बदला ना लेना। हमने नाशुक्री नहीं करनी और अगर हम मोहसिन बनना चाहते हैं तो लोगों को माफ़ करना है, बदला नहीं लेना। कुरान और सबा मसानी यानी सूरह फ़ातिहा अज़ीम नेमतें हैं। इनसे हमने बहुत सी फ़ज़ीलतें, बहुत सी चीज़ें हासिल करनी हैं। अदल, इंसाफ़ और सुलह रहमी से काम लेना है। इस पारे की बहुत खूबसूरत आयत, जिसको दिल में उतारने की ज़रूरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन इन्न रब्बका हुवा आलमु बिमन दल्ला अन सबीलिही व हुवा आलमु बिल मुहतदीन।
آپ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بحث بھی ایسے انداز سے کیجیے جو نہایت حسین ہو۔ بے شک آپ کا رب اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ یہ تھا پارہ نمبر 14۔ میں امید کرتی ہوں آپ نے اس پارے سے بہت سے اہم باتیں سیکھی ہوں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب قرآن مجید حکمتوں سے، عمل کے نکات سے بھری ہوئی ہے۔ یہ ایک بہترین گائیڈ لائن ہے، ایک بہترین بک آف مینرز ہے، ایک بہترین بک آف ایتھکس ہے۔ ہم کافروں سے امپریس ہوئے، ان کی چیزیں اپنانے لگے، اور یہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقے سے ہمیں ایک اچھا انسان بناتی ہے، اس کو بھول گئے۔ آج اس رمضان المبارک کے پہلے روزے میں ارادہ کیجئے، میں نے اس قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے، میں نے ایک بہترین عمدہ انسان بننا ہے، تاکہ جو بھی مجھے دیکھے وہ کہے کہ مسلمان اعلیٰ کردار کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ روشنی قرآن کی روشنی ہم نے سب تک پہنچانی ہے، اس لیے اس سے خود بھی مستفید ہوں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ کیا پتہ ایک کلک، ایک بھیجا ہوا آپ کا لنک آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، یہ آج کا روزہ آپ بہترین طریقے سے گزار سکیں۔ اللہ ہم سب کو جنت کی بشارت دے دے اور ہم سب کو جہنم سے چھٹکارا دے دے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔